مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے نور کی پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان ہے تیرا جو تو زمین سے اترا۔ حق سچ کے ساتھ میں آپ کی وہ سائرہ تیری دو صادقین کے کو بنانے کے لیے ہمارے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین خطیبہ نوح منقبت خان موجود۔ پروگرام کا آغاز میں کروں گی حافظ کرت صاحب کی کرت سے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، حافظ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کی کرت سے ابتدا کریں ہم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله جزاک اللہ۔ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله بہت ممنون ہیں ہم حافظ صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے فیصلہ کی. دو صادقین کا زمین پہ نزول ہے، دو صادقین کا زمین پہ نزول ہے. پہلا ہے امام اور دوسرا رسول. پھیلا ہوا ہے جہاں میں جو ہر پھیلا ہوا ہے جہاں میں جو ہر کا دنیا کے صادقین کا دیکھو ظہور ہے. میں ابتدا کروں گی، میں دعوت دوں گی ذمہ رضا کو ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذمہ رضا صاحب، شہباز رضا. سب سے پہلے تو میں آج کے خاص مبارکباد تمام کی خدمت میں اور پرائم ٹی وی کی پوری ٹیم آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مولا ایسی ہزاروں عیدیں آپ لوگوں کو دیکھنا نصیب ہیں. جتنے بھی میرے برادران بیٹھے بہن بیٹھی ہیں سب کو میری طرف سے خصوصی سلام. اور انشاءاللہ جشن ہے بہت سارے. میں ایک نعت اپنے حصے کی سناتا ہوں اور ایک بار پھر آج کے دن کی خصوصی مبارکباد کے ساتھ تنشیر میں آپ لوگوں کو. اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد. اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد. ہر دور کے ہر شخص کو پیارے محمد، پیارے ہیں محمد. ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد. اب تو جانے جگر نور نظر بھی، جگر نور نظر بھی، جگر نور نظر بھی، اور عام نبی بھی کے دلارے محمد، دلارے محمد. اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد. شیز فرمائیے گا. خالق نے بنایا ہے تمہیں نور سے اپنے، نور سے اپنے، تمہیں نور سے اپنے. خالق نے بنایا ہے تمہیں نور سے اپنے. حسنین کی نور کے پارے پارے ہیں محمد. اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد. اور سرکار کا میلاد مناتا نہیں جو بھی، مناتا نہیں جو بھی، مناتا نہیں جو بھی. سرکار کا میلاد مناتا نہیں جو بھی، وہ سوچ لے کوثر کے کنارے سوچ لے کوثر کے کنارے محمد.
اور ہے دونوں جہانوں میں ہی رونق تیرے دم سے، رونق تیرے دم سے، رونق تیرے دم سے، یہ دونوں جہاں تو نے سوارے محمد، سوارے محمد، اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد۔ مقطع سے پہلے میں آخری شعر پیش کرتا ہوں، کچھ ولی آبادی صاحب کو سامنے رکھ کے کلام لکھا تھا، ذرا آپ آخری شعر سنیں اور اس کے بعد مقطع اور آپ سے دعا۔ ہاں اسلام اگر لوگے حسین ابن علی سے، حسین ابن علی سے، حسین ابن علی سے، اسلام اگر لوگے حسین ابن علی سے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں محمد، ہر ایک سے ہے ذل رضا کا یہی کہنا، رضا کا یہی کہنا، رضا کا یہی کہنا، رضا کا یہی کہنا، ہم بھی ہیں تمہارے جو تمہارے ہیں محمد، تمہارے ہیں محمد، اللہ کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ استاد اعظم آپ کا، جو کہ ایک شاعر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے میں سے ہمیں وقت دیا، وہ صادقین کا جشن ہے، اور زینام بھائی بھی ہمارے ساتھ، ان کو بھی تو اب انشاءاللہ دعوت آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت ممنون اور مشکور ہوں ذل رضا کہ آپ اپنے پروگرام میں آئے، ٹائم ٹی وی کو اپنے کلام کو رونق بخشی، بہت شکریہ ہے، اور چاہیں گے ہم دوبارہ زینام بھائی میں آپ کو بھی دعوت دوں گی، آپ بھی ڈال کر جو ہے وہ اپنے کلام سے آپ بھی جو ہے ہمارے پروگرام کو کریں۔ آپ کیا سنائیں آج کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا سلام کہ بس آج جیسے عالم جشن منا رہا ہے نا، ٹائم ٹی وی بیٹھے لوگ جشن۔ بالکل بالکل۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام۔ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام، تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو مبارک۔ اور ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ میری بڑی بیٹی علی ہے، ان کے لیے دعا کیجیے گا، ایک بار بابا کے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ آپ کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کو ہدیہ۔ جو در محمد پر اپنا سر جھکاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو در محمد پر اپنا سر جھکاتے ہیں، سر اٹھا کے چلنے کے گر انہی کو آتے ہیں، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفی ہے بس وہی زمانے میں، سچے مصطفی ہے بس وہی زمانے میں، جو علی کی مدحت کی محفلیں سجاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت نعت مصطفیٰ پڑھ کے مدح مرتضیٰ کر کے واہ واہ سبحان اللہ۔ کیا بناتے ہیں قسمتیں جگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم علی کے ہیں نوکر، ہم نبی کے عاشق ہیں،
ہم علی کے ہیں نوکر، سامنے قضا کے بھی ہم تو مسکراتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ، بہت باتیں وہ کہتا وہ مولا ان کو خود ہی بلاتے ہیں. تو شعر ملاحظہ ہو، محفل مبادت میں کوئی خود نہیں آتا، محفل مبادت میں کوئی خود نہیں آتا، آتے ہیں وہی جن کو مصطفیٰ بلاتے واہ ہیں، واہ سبحان اللہ، بے شک وہی جن کو مرتضی بلاتے ہیں. اور شعر ملاتا ہوں، بطور خاص طلبگار ہوں میں. ہم نہیں ہیں وہ منگتے جو ادھر ادھر مانگے، ہم نہیں ہیں وہ منگتے جو ادھر ادھر مانگے، ان کے تن سے ہم اپنی ہر مراد پاتے ہیں. واہ واہ مقصد کی عبادت خوب لکھا کر رہا ہے. منتظر بلاوے کے ہیں سہیل درگاہ، منتظر بلاوے کے ہیں سہیل درگاہ، جانے کب مدینے میں مصطفیٰ بلاتے بلاتے ہیں. واہ سبحان الہی سبحان اللہ، السلام پہ علیکم. اپنا سر جھکاتے ہیں. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہت ممنون ہے ہم زرغام بھائی آپ کے، زرغام حیدر صاحب آپ کے، کہ آپ ہمیں ہمارے پروگرام جو ہے اپنے کلام سے منور کیا. رخصت چاہوں گی میں اس وعدے کے ساتھ کہ آپ پھر ہمارے پروگرام کے حق سچ کے ساتھ سائرہ اپنی پروگرام کے حصہ بنیے اور اپنی جو ہے وہ مولا کی عزاداری میں اور مولا کی نوکری میں حصہ ڈال کے یہاں کنٹینیو کے ساتھ جائے. دعا میں دعا میں. بہت والسلام. شکریہ. جی ہاں ناظرین، آج 2 صادقین کا جشن ہے، آج 2 معصوم کا جشن ہے. پوری کائنات جشن منا رہی ہے، نہ کہ قرائے ارض پہ بلکہ ارض کے ساتھ فرش پہ بھی جو ہے ملائکہ جشن منا رہے ہیں. بے شک اب جشن منانے کے لیے ہمارے ساتھ جو 2 ہستیاں موجود ہیں، خطیبہ شادیہ نفیس صاحبہ، آپ کو جو ہے میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو فیائی مدد. جی آج کے دن کی بہت بہت مبارک ہو. رحمت للعالمین سید المرسلین جناب رسول خدا حبیب خدا کی آمد ہے، اور امام صادق جعفر صادق کہ جن کا قول جن کا فعل جو ہے وہ بے شک جناب رسول خدا جیسا ہے، کردار گفتار. تو جشن صادقین میری طرف سے تمام ناظرین کو مبارک ہو. جی خیر مبارک. بہت ممنون مشکور ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی. ہمارے ساتھ جانی مانی ہستی بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق، جنہوں نے 12 سے زیادہ بکس جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہے، رائٹر ہیں 12 سے زیادہ بکس کے. اس کے ساتھ ساتھ ان سے کہا جائے اگر پی ایچ ڈی انہوں نے اردو میں کیا ہے، ڈاکٹریٹ اردو میں کیا ہے، تو اردو کی ادب کا کوئی بھی باب اگر ان سے پوچھا جائے، ان سے اس پہ تذکرہ کیا جائے تو بڑا خوبصورت انداز سے یہ بیان کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جشن صادقین کا حصہ بننے کے لیے ہمارے پروگرام کا حصہ ہے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھی آئی ایم ٹی وی کی تمام ٹیم کو آج کی عظیم ترین شخصیتوں کی آمد کی مبارکباد دیتے ہوئے عالم اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں، خصوصاً فرزندان توحید کی خدمت میں. آج کی یہ عظیم ترین عید یعنی شب عید ہے. کل کا جو دن آئے گا وہ عظیم ترین دن ہوگا کہ جس دن خاتم النبیین افضل المرسلین
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادتیں ہیں، تو میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مبارک۔ شکریہ۔ کا اختتام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام جعفر صاحب آمنہ شاید بیچ میں جوائن کر لیں ہمیں۔ میں سوالات کے تذکرے کرنے سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے اپنے پروگرام کو جو ہے منور کرنا چاہوں گی، چار چاند لگانا چاہوں گی کہ جب میں نے کائنات کے عالم محمد مصطفیٰ، کائنات عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے 10 ناموں سے، پروردگار عالم جو ذات احد کا مالک ہے اس نے مجھے توریت میں احید کہا، یعنی وہ ذات احد جو میں تنہا ہے، اس نے احید محمد مصطفیٰ کو کہا کہ محمد مصطفیٰ جو آتش جہنم سے بچانے والے احمد کہا۔ وہ پلنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں تعارف کرا رہا ہے اور کہا کہ وہ رحمان، اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وہ کائنات میں، قیامت میں اور دنیا میں جزا کا مالک ہے، سزائے دینے والا بھی ہے اور نعمتیں دینے کے روزے جزا بنایا۔ وہ ہر نبی کو اس کی امت سے پکارے گا، مجھے اس نے حاضر بنایا، یعنی تمام انبیاء کی سنت میرے ساتھ محشور ہوگی۔ وہ پالنے والا جس نے مجھے قرآن میں یاسین، طٰہٰ، مزمل کہہ کے نوازا۔ میرا سوال علامہ صاحب آپ سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور خلق ہوا تو کس طرح سے یہ کائنات بننے سے پہلے نور بنا اور کتنے عرصے یہ کائنات بننے سے پہلے یہ نور سفر کرتا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا تب پروردگار عالم نے سب سے پہلے مجھے خلق فرمایا، یعنی پیغمبر اسلام اول تخلیق ہیں، اول تجسیم ہیں، اول پیکر ہیں، اول تخلیق ہیں، اول نور ہیں۔ اور پیغمبر اسلام نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کائنات جب وجود میں نہیں آئی تھی اس سے 10,000 سال پہلے مجھے پروردگار عالم نے خلق فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب میری تخلیق ہوئی تو پیغمبر نے اسی حدیث میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ انا والی من نور واحد، اور میں اور علی، حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ دونوں ایک ہی نور ہیں۔ اب یہاں بہت سے افراد یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں، مگر میں اس ترجمے کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں کہ نور کے 2 ٹکڑے ہیں، اس لیے کہ اگر نور کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے تو یہ تقسیم ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں کہیں بھی کوئی ایسا کلمہ، ایسا فقرہ نہیں آیا ہے کہ جس کا ترجمہ ہم ٹکڑے کریں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور ہیں، تو یہاں تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ٹکڑے ترجمہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک ہی نور ہے۔ اور اس کی تصدیق قرآن مجید کی سورہ تحریم کی، جو کہ 66واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی 9ویں آیت نے کی کہ دونوں ایک ہی نور ہیں۔ ارشاد ہوا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے حبیب جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔
اب آپ پیغمبر اسلام کی 63 سالہ زندگی کا جب بالاستیعاب مطالعہ کیجئے گا تو آپ دیکھیے کہ 63 سالہ زندگی میں پیغمبر اسلام نے 82 جنگیں کی ہیں، اور ان 82 جنگوں میں ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جو منافقین کے ساتھ کی ہو. ساری جنگیں کافروں کے ساتھ کی، ساری جنگیں منافقین کے ساتھ کی. جبکہ حکم ہوا تھا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ. تو جہاد پیغمبر اسلام کی زندگی میں جتنے بھی ہوئے وہ صرف کافروں کے ساتھ ہوئے، منافقین کے ساتھ ایک جہاد بھی نہیں ہوا. یا پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو جہاد ہوئے 82 جنگیں پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہوئیں، پیغمبر اسلام نے وہاں کسی جنگ میں بھی تلوار نہیں چلائی، حتیٰ کہ میدان احد میں پیغمبر اسلام پر حملہ ہو گیا، پیغمبر اسلام کا رخسار مبارک زخمی ہو گیا، دندان مبارک زخمی ہو گئے، مگر پیغمبر نے جواباً حملہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے آپ کسی پر حملہ نہیں کر سکتے، کسی کو بھی زخمی نہیں کر سکتے، کسی کو ستا نہیں سکتے، کسی کو پریشان نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ چیونٹی کو بھی اذیت نہیں دے سکتے پیغمبر اسلام. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں آپ. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنگیں آپ کیجیے کافروں کے ساتھ، تو وہ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق ہے، جس کے ہاتھوں میں رحمت کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، اے پروردگار کیا ضروری تھا کہ اسے حکم دیا جائے کہ جہاد کیجیے، جبکہ جہاد کیا ہی نہیں انہوں نے. تو ساری جنگیں کس نے کی ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ 82 جنگوں کو فتح کرنے والا صرف ایک ہی انسان ہے، اور وہ ہے رئیس قریش، سردار بطھا، بیضۃ البلد، حضرت ابو طالب کا فرزند یعنی امام علی علیہ السلام. تو امام علی علیہ السلام نے 82 جنگیں بھی فتح کی، اور اس کے بعد جو دوسرا حکم ہے آیت میں کہ منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے، وہ منافقین کے ساتھ بھی جہاد کیا. وہ منافقین کے ساتھ جہاد وفات رسول کے بعد ہوا، اور وہ منافقین کے ساتھ جہاد کون سے ہیں؟ وہ ہیں جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. تو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام نے جو کہا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور ہیں، تو قرآن نے حکم نبی کو دیا تھا اور تکمیل علی کے ذریعے سے ہوئی، تاکہ زمانہ جان لے کہ یہ دونوں ایک ہی نور ہیں. ہم حکم نبی کو دیتے ہیں اور تکمیل علی کے ذریعے سے کراتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. میں خطیبہ شازی صاحبہ سے سوال کروں گی. خطیبہ شازی صاحبہ، جب جناب آمنہ کو رسول کی آمد کے آثار کا پتہ چلا، کیا رسول کا ظہور کائنات میں ایک عام بشر جیسا ہوا، اور وہ نبی جو کائنات میں رحمت للعالمین، کائنات کے رحمت للعالمین ہے، وہ اپنی مادر کے لیے کیسی رحمت کا جو ہے وہ نمائندہ ظاہر ہوا، کیسی رحمت لے کے آیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے تو کیا کیا واقعات رہنما ہوئے؟ سب سے پہلے تو میں تمام قائم ٹی وی کے گروپ کو اور خصوصاً ناظرین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں ظہور صادقین کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں جی، ابھی آپ نور کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو اللہ نور السماوات والارض، سب سے پہلے تو اللہ کی ذاتی اقدس نور ہے. پھر پروردگار آیت الکرسی میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو اللہ تعالیٰ جس نور کی طرف لے کے جاتا ہے وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ نور کے جس کے نور سے پروردگار نے حجابات پیدا کیے، قدرت، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب نبوت، حجاب شفاعت، اسی طرح حجاب عزت. تو یہ تمام حجابات کے بعد پر مولا کائنات فرماتی ہے، علامہ باقر مجلسی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے سیرت رسول، تو اس کے پیج نمبر 42 پہ یہ آپ کو روایات مل جائیں گی. میں اس کا مختصر حصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. پھر 20 جو ہیں یا بعض تاریخ میں کہ 12 نور کے دریا پیدا کیے، ان میں صبر ہے، عمل ہے، علم ہے. ان تمام علوم کے دریا سے جب جناب رسول خدا باہر آئے تو پروردگار نے کہا کہ تو ہی مقصود کائنات ہے، تو ہی میری مراد ہے، تیرے لیے ہی ساری کائنات کو خلق کروں گا، تیرے ہی لیے کائنات کو سجاؤں گا. تو پروردگار کے اس خطاب کے بعد جبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے
نور کے قطرے پسینے کی طرح ظاہر ہوئے، جس سے پروردگار نے انبیاء کی 1,23,999 انبیاء کی ارواح کو خلق کیا، یا وہ نور کے قطرے انہی سے نبی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کے نور سے اللہ نے عرش کو، عرش کے نور سے پھر کرسی کو، کرسی کے نور سے لوح کو، لوح کے نور سے قلم کو، اور اسی طرح ایک سلسلہ چلا کہ یہ جو آب شیریں ہے یہ بھی نور محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ جناب رسول خدا کا ایک لقب ابو طاہر بھی ہے، جیسے مولائے کائنات ابو تراب ہے، مٹی کے باپ ہے، تو اسی طرح جناب رسول خدا کا۔ تو آپ کا اول جو ظہور ہے وہ تو 1,24,000 سال پہلے کتب کے مطابق جو ہے کائنات کے خلقت سے پہلے خلق ہوا، کیونکہ پروردگار نے کہا کہ لولا کا اگر تم نہ ہوتے لما خلق تو افلاک، کہ میں آسمانوں کو ہی پیدا نہ کرتا، میں کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اور اس کے بعد یہ جو جس دن جناب رسول، بلکہ شکم مادر میں آئے ہیں، صدف مادر میں آئے ہیں، تو اس دن سے ہی کرامات اور معجزات کا ایک سلسلہ تھا کہ جو ظاہر ہوا۔ جبین عبداللہ میں بھی یہی نور چمکتا تھا کہ رات کے ٹائم اگر ان کی پیشانی سے زلفیں کبھی ادھر ادھر ہو جاتی تو وہ راستہ منور ہو جاتا تھا۔ تو اس کے بعد جب صدف عصمت میں آئے ہیں تو آپ نے مسلسل ہر ماہ کسی نہ کبھی کسی نبی کی زیارت کی ہے۔ کبھی جناب آدم تشریف لائے ہیں صفی اللہ کہ اے آمنہ مبارک ہو، آپ ختم الرسل کی والدہ بننے والی ہیں۔ کبھی اسی طرح حضرت عیسیٰ نے آ کر مبارک دی، کبھی جناب ابراہیم نے دی، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر دی، حضرت موسیٰ نے دی۔ تو یہ تمام جو معجزات تھے یہ بی بی آمنہ شروع سے ہی معجزات دیکھ رہی تھی۔ اور اس کے بعد جب آپ کے نور کا ظہور ہو رہا ہے، دیکھیے یہ تینوں لفظ ولادت ہے، ظہور ہے، نزول ہے، یہ تینوں آپ کی ہستی سے ہی منسلک ہیں، کیونکہ نزول وہی کبھی ہوا ہے، اوپر سے بلندی سے جو کوئی چیز نیچے آتی ہے اس کا نزول ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ایک بارش کے قطرے ہوتے ہیں تو اللہ اس کے لیے بھی انزلنا، بارش کو برسانا، انزلنا کا لفظ استعمال ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جناب رسول خدا شب معراج پر کتنی دفعہ گئے ہیں، اور کوئی سدرۃ المنتہا کی بلندی کو کیا سمجھے کہ جہاں رسول گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، کائنات ٹھہر سی گئی تھی۔ تو جناب رسول خدا کے لیے نزول کا لفظ بھی، کیونکہ قرآن بھی آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے، فرشتہ آپ پر نازل ہوتا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب میرے ذہن میں آ گیا تو میں ضرور کہوں گی کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی ہستی وہ ہستی ہے کہ رسول خدا سیب کی صورت لے آئے ہیں، جنت کے سیب کی صورت، یعنی کہ پروردگار نے یہ بھی نہیں گوارا کیا کہ سید الانبیاء کی سیدۃ النساء العالمین بیٹی ہیں تو وہ کسی صدف عصمت میں ان کا نور ہو یا جبین نبوت میں ان کا نور ہو، کہ عرش سے ہی جناب رسول خدا وہ سیب کو لے کر آئے ہیں۔ تو ظہور ظاہر ہے، اب ہم امام زمانہ کے لیے ظہور کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ شخص غیب ہونا علیحدہ ہے، شخصیت کا نگاہوں سے اوجھل ہونا کہ وہ موجود ہیں اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی زیارت کر سکے۔ جب اس قابل ہو جائیں گے تو بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے۔ تو جناب رسول خدا کی آمد جس شب ہوئی ہے، اس رات جناب سارہ، جناب مریم، جناب آسیہ، بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر تھی اس شب۔ اور یہ دیکھیے کہ نور کے حوالے سے جب بات ہوئی ہے تو میں اس جملے کو بھی مکمل کر دوں کہ یہ خواب جناب عباس بن عبد المطلب نے بھی دیکھا ہے، اور جناب حضرت عبد المطلب سے بھی یہ خواب ہیں۔ جناب عباس بن عبد المطلب نے جو دیکھا تھا وہ دیکھا کہ جناب عبداللہ کی جبین مبارک سے پرندہ ظاہر ہوا ہے، اور قریش والے، مکہ والے، ارد گرد کے تمام جو لوگ ہیں وہ اس پرندے کو پکڑ کر اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پرندہ ایک دم جو ہے جیسے ہی پکڑنا چاہتے ہیں نور کی صورت ہو کر کائنات میں پھیل گیا۔ اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ ایسی نورانی ہستی ہے جناب رسول خدا کی کہ مومنوں کا نور جو ہے وہ انہی سے منسلک ہے۔ یعنی کہ ہم اگر سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا اعمال نامہ پر نور ہے۔ جب ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا ذکر بھی نور ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے مومن جب روز محشر ہوگا
تو عالم ظلمت ہوگا سب کے لیے، لیکن واحد جو مومن ہے ان کی جبیں سے نور ساتے ہوگا، اور جو دوسرے لوگ ہوگے وہ کہیں گے کہ ہمارے آگے آگے چلو کہ تمہارے نور کی روشنی سے ہمیں راستہ نظر آئے۔ تو نور کا ایک سلسلہ ہے جو جناب رسول خدا سے، اور جس شب جناب رسول خدا آئے ہیں، بی بی نے دیکھا کہ زمین سے لے کر عرش تک فرشتے ہی فرشتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب اس دن پہاڑ پر کوہ صفا پر کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ نور ایسے چھایا کہ اس نور کی روشنی میں شام اور یمن کے محلات انہیں نظر آئے۔ بی بی آمنہ خود یہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرا بیٹا آیا، اس نے زمین پہ سر رکھا، دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو بلند کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی کہ کلمہ شہادت اور اپنی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے کائنات میں آئے۔ اور پھر دوسری بات فخر عیسیٰ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہیں سے سوالوں کے سلسلے کو علامہ صاحب کے پاس جاتی ہوں، ڈاکٹر شفیق حسین شفق۔ میرا یہ سوال ہے، کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جناب آمنہ کو ولادت کی خوشخبری مل گئی، اب دنیا سمجھ گئی کہ کوئی ہستی آ رہی ہے، اور کون سے وہ حالات رہنما ہوئے؟ کہا جاتا ہے فارس میں آگ تھی، وہ بجھ گئی، اور ڈفرینٹ چیزیں ہوئی، بت گر گئے، تو بتوں کو سمجھ میں آ گیا کہ کائنات میں یہ رسول آ رہے ہیں، آنکھ کو سمجھ میں آ گیا جو سالوں سال سے لگی ہوئی تھی فارس کیا کہ رسول آ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا مدینے میں اور مکے میں اور سرزمین عرب میں کیا حالات تھے، کیسے لوگوں نے رسول کا استقبال کیا۔ یہ تو بنی ہاشم کے گھر کے لوگ تھے جو سمجھ گئے رسول آ رہے ہیں۔ علامہ صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ؟ جی میں شامل سن رہا ہوں۔ جی، لوگوں کو پتہ چلا کیا رسول کو لوگ شروع سے ایک عام بشر سمجھتے تھے؟ کیا پروردگار عالم نے کوئی ارہاس، کوئی ایسے خاص جو ہے رسول کے جسم میں فضائل نہیں رکھے کہ ایک عام بشر سے رسول الگ نظر آئے؟ جیسے ابھی آپ نے جیسا کہ سنا شازیہ نقوی صاحبہ نے بیان کے ڈیٹیل میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مختلف معجزات رونما ہوئے، اور آپ نے بھی ابھی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ آتش کا دائے فارس کی آگ بجھ گئی، اور قیصر اور کسریٰ کے محلات کے جو ستون تھے وہ منہدم ہو گئے، کعبے میں رکھے ہوئے بت جو تھے ان میں لرزہ طاری ہو گیا، مختلف واقعات اس وقت رونما ہوئے، اور دائی حلیمہ کے تعلق سے بھی مختلف واقعات تاریخ میں تحریر کیے گئے ہیں۔ حالانکہ یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں خود ذاتی طور پر دائی حلیمہ کے وجود کا قائل نہیں ہوں، اور میں نہیں مانتا کہ دائی حلیمہ کا کوئی وجود ہے یا وہ کوئی ایسی شخصیت تھی کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، کیونکہ دائی حلیمہ ایک کافرہ عورت تھی۔ نہ ماننے کا ریزن کیا ہے میں وہ بھی بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو۔ اس کا کفر ثابت ہے، کتابوں میں جو واقعات جس طرح سجا کے بیان کیے گئے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ وہ ایک کافرہ عورت تھی، اور ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے، ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ کافرہ عورت کی آغوش میں خاتم النبیین اور افضل المرسلین کی پرورش ہو، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، یہ سورہ قصص کی 12ویں آیت ہے، اور اس وقت نازل ہوئی کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائی کی تلاش تھی، اور دودھ پلانے کے لیے دائیاں سب بستہ فرعون کے محل میں کھڑی ہوئی تھی، پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی بہن پر وحی نازل کی، وہ چھوٹی بچی، معصوم بچی اپنی ماں کے پاس پہنچی، اور اس نے ماں کو کہا کہ اماں آپ فرعون کے محل میں تشریف لے چلیں، اب آپ کی ضرورت ہے بھائی کو، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بھائی کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی سکتا۔ آپ دیکھیے خاندان عصمت و طہارت کی بچیاں بھی تیقن کی کس منزل پر فائز ہوتی ہیں کہ چھوٹی بچی ابھی کمسن بچی ہے، خود بہت کمسن ہے کلثوم، لیکن کہہ رہی ہیں کہ اماں مجھے یقین کامل ہے
کہ میرا بھائی کسی اور دائی کا دودھ نہیں پی سکتا, لہٰذا آپ دائیوں کی صف میں چلیں اور کھڑی ہو جائیں, اور لا کے ماں کو وہاں کھڑا کر دیتی ہیں. اب قرآن مجید کہتا ہے, یہ کوئی تاریخ نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ہے جس کا کوئی انکار کر سکے, قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ قصص کی آیت ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ, ہم نے موسیٰ پر کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا, کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا, لہٰذا موسیٰ نے ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیا. تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جب موسیٰ ہو کر کے, عام نبی ہو کر کے کسی کافرہ دائی کا دودھ نہیں پی سکتے, تو ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ جو خاتم النبیین ہوں, جو افضل المرسلین ہوں, جو سید الانبیاء ہوں, وہ کسی کافرہ کا دودھ پیئیں اور وہ ان کو پروان چڑھائے اور وہ پرورش کریں. ایک کافرہ کی آغوش میں ایک افضل الانبیاء, ایک خاتم النبیین کی پرورش ہو, یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیا ہے, بنی امیہ اور بنی عباس کے جو مصنوعی فسانے ہیں, انہی میں سے ایک افسانہ ہے جو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے. اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں اپنی تفصیل میں جا سکوں. بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے معجزات رونما ہوئے, اور ان معجزات کے باوجود پیغمبر اسلام کو اہل عرب نے تسلیم نہیں کیا, اور یہی کہتے رہے کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں. اور آج بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا بشر ہی تصور کرتا ہے. تو جو لوگ اپنے جیسا بشر انہیں تسلیم کرتے ہیں, دراصل انہیں پیغمبر اسلام کی معرفت حاصل نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است, آبرو ماں زنام مصطفیٰ است. تو پیغمبر اسلام کی عظمتوں, عصمتوں, ارزشوں اور بلندیوں کا تعلق معرفت سے ہے, کہ جسے آپ کی معرفت ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ کیا ہیں. ورنہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق صرف اور صرف نور سے ہے. آپ پیکر بشری میں بھیجے ضرور گئے تھے, مگر آپ کی خلقت نور سے ہوئی تھی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, صاف صاف قرآن میں موجود ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے اور کتاب بھیجی ہے. اور سارے مترجمین نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ نور سے مراد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ کے آل پاک, آپ کے اہل بیت ہیں. احمد رضا خان بریلوی نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ نورانی لوگ ہیں, اور انہیں اپنے جیسا بشر کہنا گویا ان کی صحیح معنی میں معرفت حاصل کرنا نہیں ہے. انہیں معرفت نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور جنہیں معرفت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نور مجسم ہیں. آقا میں آخری سوال آپ سے لوں گی, پھر خطیبہ کے ساتھ جانب آؤں گی. میرا سوال آپ سے یہ ہے, چونکہ آپ کا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے ہے, لکھنؤ جیسی سرزمین سے ہے جو ادب کی تاریخوں کو اپنے اندر دفن کی ہوئی ہے, میں پوچھنا چاہوں گی, 4 کتب میں آسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے صحیفے میں میرا تعارف کرایا گیا. کیا ہندوستان میں ایک خاص کتاب, اس پہ رسول اللہ کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے؟ اس کتاب کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا, میں آپ سے سننا چاہتی ہوں. جی, ہمارے یہاں جو ہندوستان میں سب سے بڑی اکثریت میں جو قوم ہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہیں, اور ان کی جو مذہبی کتاب ہے, آپ شاید وید مقدس کی بات کر رہی ہیں, وہ وید مقدس ہے. جیسے ہمارے یہاں پر قرآن مجید ہے, یا دوسرے مذاہب کے یہاں تورات زبور اور انجیل کی اہمیت ہے, ویسے ہی ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتاب وید ہے, جسے ہم وید مقدس کہتے ہیں, وہ بڑی ہی ان کی پوتر کتاب ہے, اور وہ اس کو ایک آسمانی صحیفے جیسا ہی تصور کرتے ہیں. اس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے, اور اس کا تذکرہ ہمارے بہت سے علماء نے بھی کیا ہے. آپ کے یہاں پاکستان سے پشاور میں ہندوستانی کے رہنے والے عالم دین تھے, مگر انہوں نے ساری زندگی پشاور میں گزاری. نجم الملت مولانا سید نجم الحسن صاحب بلا قراروی, جنہوں نے 14 ستارے جیسی مارکۃ العریٰ کتاب لکھی ہے, ذکر العباس لکھی ہے,
नजमुल मजालिस से, बहुत सारी किताबें उनकी लिखी हुई और बहुत जय्यद उलमा में उनका शुमार होता है। उन्हीं ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है, वेद मुकद्दस की इबारत का, और मुख्तलिफ उलमा ने किया है। जाहिर सी बात है इस वक्त बहुत ज्यादा रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेफरेंस ऐसी बात पर दिया जाता है कि जो मौजूद ना हो या जो बहुत कम जिसका जिक्र हुआ हो। तो ये रिवायत उनके यहाँ मौजूद है पैगंबर अकरम के हवाले से, वो मैं आपको सुनाई देता हूँ। और वो जाहिर सी बात है क्योंकि वेद मुकद्दस की जो जबान है, जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो संस्कृत है और इसको हिंदी आमेज कह सकते हैं हम। तो उसमें ये लिखा हुआ है, उसी का मैं कोटेशन है जो आपको सुनाई देता हूँ, कि अपने नाजरीन को सुनाता हूँ कि अंतिम काल में एक अवतार आएगा और वो अवतार शुमल द्वीप में जन्म लेगा। शुमल द्वीप में जन्म लेने वाला ये अवतार ईश्वर की पूजा पर्वत के कोने में बैठकर करेगा। ईश्वर का ध्यान भी पर्वत के कोने में होगा और इसकी माता का नाम सौंती होगा और पिता का नाम शिवदास होगा। जब वो आए तो उसको शब्दों को ध्यान से सुनना। ये है वो कोटेशन जो हमारे हिंदू भाइयों की किताब वेद मुकद्दस में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से तहरीर किया गया है। इसका तर्जुमा में ये क्योंकि बहुत ही सख्त जबान हो गई, हिंदुस्तान की जो लैंग्वेज है संस्कृत और हिंदी, वो जबान है, वो भाषा है, वो लैंग्वेज है, तो इससे आसान उर्दू में मैं तर्जुमा कर देता हूँ ताकि बात सब तक पहुंच जाए कि अंतिम काल में एक अवतार आएगा, यानी आखिरी जमाने में एक पैगंबर आएगा और वो शुमल द्वीप में जन्म लेगा। शुमल द्वीप कहते हैं हिंदी में खजूरों के जजीरे को। तो अब आप खुद सोचिए, फैसला कीजिए, क्या मक्के और मदीने से बड़ा दुनिया में कहीं खजूरों का जजीरा है? सबसे बड़ा खजूरों का जजीरा मक्का और मदीना ही है, अरब है। तो उसकी तरफ इशारा है कि वो खजूरों के जजीरे में पैदा होगा और ईश्वर की पूजा पहाड़ के, पर्वत के कोने में करेगा। तो आप देखिए कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत करते थे तो गारे हिरा में जाके इबादत करते थे। उसके बाद फिर उसमें लिखा गया है कि ईश्वर का ध्यान भी पर्वत के कोने में होगा, यानी पैगंबर इस्लाम की जो बैसत का आगाज हुआ, आप की बैसत गारे हिरा से, गारे सौर से ताल्लुक रखती है, उसका ताल्लुक भी पहाड़ से है। उसके बाद फिर उसमें कहा गया कि उसकी माता का नाम सौंती होगा। माता कहते हैं माँ को, और सौंती ये हिंदी शब्द है, जब हम इसे उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होगा अमन वाली औरत। और जब इस अमन वाली औरत उर्दू से हम इसे अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो अमन वाली औरत को कहा जाता है अरबी में आमना। तो यानी बात सीधी सीधी ये हुई कि उसकी माँ का नाम आमना होगा। उसके बाद फिर कहा गया कि उसके पिता का नाम शिवदास होगा। अब ये शिवदास, ये हिंदी शब्द है। शिवदास का मतलब होता है, शिव कहते हैं ईश्वर को, अल्लाह को, दास कहते हैं बंदे को, गुलाम को। तो शिवदास यानी अल्लाह का बंदा। और अब हम जिस इसको जब उर्दू से अरबी में अल्लाह के बंदे को ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब होगा अरबी में अब्दुल्ला, जो पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है। तो कहा गया कि उसकी माता का नाम सौंती होगा, पिता का नाम शिवदास होगा, और जब वो आए तो उसके शब्दों को ध्यान से सुनना, यानी जब वो आए तो उसकी गुफ्तगू को, उसके लफ्जों को ध्यान से सुनना। तो ये हमारे वेद मुकद्दस में जिक्र आया है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से। बहुत शुक्रगुजार है आगा, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसका जवाब दिया। मेरा एक सवाल शादी साहिबा आपसे होगा, खतीबा शादी साहिबा हमारे साथ मौजूद है? जी 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 खतीबा साहिबा, आज चुके इमाम जाफर सादिक का भी जो है वो विलादत का दिन, ज़हूर का दिन है। मैं कहना चाहूंगी वो भी सादिक थे और ये भी सादिक थे। क्या मुवासलत है उस सादिक में? इस घराने के तो सारे के सारे मोहम्मद है, अव्वल भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, कुल के कुल मोहम्मद है। लेकिन क्या मुवासलत है? वो भी जहालत के अंधेरों को मिटाने के लिए आया था एक मोहम्मद, और ये इमाम जाफर सादिक जिनको दुनिया जानती है कि जिनके नाम से आज फिरका जाफरिया को जाना जाता है। तो क्या मुमासलत थी
کیا راز الہی ہے کہ دونوں کی ولادت عین دن اور دونوں کے دونوں علم بانٹنے کے لیے آئے، وہ معلم انسانیت بن کے آئے اور یہ تمام مخالفین کو اپنا بنانے کے لیے آئے۔ ان کے فضائل بیان کرتے کرتے مجھے قائم آل محمد تک کی مماثلت آپ سے پوچھنی ہے کہ ایک محمد وہ ہے کہ جس وقت دنیا کو انتظار تھا اس محمد کا، اور آج بھی ایک محمد کو انتظار ہے۔ تو یہ تمام کی طرح تمام محمد کے فضائل اور کیا راز الہی ہے آج دونوں کی ولادت کا، اپنے الفاظوں میں مختصر کر کے شادی صاحب کو آپ نے بتانا ہے کہ تمام ناظرین جو قائم ٹی وی کے توسط سے دیکھ رہے ہیں ان کو ایک جامع جواب مل جائے۔ جی سائرہ، آپ نے اپنے سوال میں جواب بھی خود ہی دے دی ہے کہ مماثلت کی جہاں تک بات ہے تو جناب رسول خدا کا ایک فرمان ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جیسے جناب رسول خدا صفات الہی کے مظہر بن کے آئے ہیں کہ وہ رحیم ہے تو اس کی رحمت للعالمین سے ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح آپ نے یہ کہہ کر کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، تو جو بھی صفات الہیہ ہیں ان کا ظہور جو ہے آئمہ معصومین سے ہوا ہے، اللہ کی کرامت کا ظہور آئمہ معصومین سے ہوا ہے، اس کی رحمانیت کا۔ تو دوسری بات یہ کہ جہاں تک جناب رسول خدا بھی صادق ہیں، یہ بھی صادق ہے، جشن سعد کہنے کونو مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جو۔ تو اس دور میں بھی جھٹلانے والے موجود تھے، اس دور میں بھی جھٹلانے والے موجود تھے، جھوٹے دعوے دار جو ہیں وہ کٹھے ہو گئے امامت کے دعوے کرنے والے۔ تو اس میں فقہ جعفریہ آپ ہی کے مبارک وجود کے صدقے، اور دیکھیے پروردگار نے 17 ربیع الاول کو صداقت کے لیے منتخب کر لیا کہ دونوں کے دونوں صادق ایک ہی دن میں آئے ہیں، کہ تاکہ دنیا والے یہ دیکھ لیں کہ وہ رسول تھے، یہ امام ہیں۔ اور فقہ دیکھیے کہ جناب صادق امام جعفر صادق کا جو دور ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ولید جیسے بد کردار فاسق فاجر جو ہے وہ بھی آئے ہیں، حشام بن عبد الملک جیسے آئے ہیں، منصور جیسے آئے ہیں، جو معمولی سی بات پر سر قلم کروا دیتے تھے، جن کا کوئی کردار نہیں تھا۔ تو اس دور میں آپ کا واحد مکتب ہے کہ آپ بہترین طبیب بھی ہیں، علم کیمیا بھی ہے، دنیاوی علوم بھی آپ ہی سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک وقت میں آپ کے پاس 4000 جو ہیں وہ شاگرد موجود ہوتے تھے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات معجزہ ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں مجلس میں، اگر 500 خواتین ہوتی ہیں ہمیں مائک کی ضرورت پڑتی ہے کہ آخری خاتون تک وہ آواز جائے، اور امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد موجود ہیں، اور آپ کی وہ جو آواز ہے لسان اللہ ہے، آپ کی آواز آخری فرد تک جا رہی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے۔ تو جتنے علوم فقہ جعفریہ کیا ہے، جناب رسول خدا نے حجت الوداع پہ فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اور فقہ کی بنیاد بھی اسی پر ہے، کتاب اللہ اور سنت اطرت اہل بیت، اطرت جناب رسول خدا سے۔ تو گویا آپ نے وہ بتا دیا کہ دیکھو یہ فقہ ہے کہ یہ اہل بیت سے منسوب ہے، فقہ جعفریہ جس کا براہ راست تعلق معصومین سے جناب رسول خدا سے، اور جہاں امام زمانہ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کا ہے تو آپ کو جناب رسول خدا نے اپنا نام بھی دیا ہے، اپنی کنیت بھی دی ہے، لیکن چونکہ اس دور میں حکم نہیں ہے کہ آپ کا نام پکارا جائے تو ہم آپ کے مختلف القاب کے ذریعے، کبھی ہم بقیت اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ چونکہ نور کی بات ہو رہی تھی تو آخری امام کے لیے جو آیت بہترین آیت ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو باتوں سے، افواہوں سے، جھوٹی باتوں سے جو ہے اللہ کے نور کو بجھا دیں، تو ایسا نہیں ہے، اللہ کا نور ظاہر ہو کے رہے گا۔ تو مماثلت ہے کہ اول بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخر بھی، اور جتنے بھی انبیاء کی صفات ہیں، پھر آپ منتظر ہیں۔ منتظر اس دور میں بہترین جو عمل ہے وہ انتظار ہے، لیکن انتظار سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں، جیسے عموماً
माँ बच्चे का इंतजार के लिए बैठती है तो वो बिस्तर पे या बैठ गई और देखा अब ये टाइम हो गया, अब ये टाइम हो गया। इस इंतजार जो इबादत है, इसका मतलब तैयारी है कि हम इमाम के ज़हूर के मुंतजिर ऐसे बने कि एक तो पाक व पाकीज़ा रहें, बावुज़ू रहें, दूसरा ये कि हम वो अमाल सर अंजाम दें। देखिए जी, बड़ी प्यारी सी आयत है, अगर मुसलमान समझना चाहें, मैं हमेशा कहती हूँ कि दीन को समझना है, दो जो है, एक तो आयत है और एक दरूद की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सबसे पहले तो यही जब फरमा दिया कि अल्लाह की अताअत है, रसूल की अताअत है और आइमा मासूमीन की अताअत है, तो यकीनन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो है इमाम सादिक हैं। आपका कोल जनाब रसूल खुदा है, आपका किरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अब तो इसके बाद आखिरी जो है जिनका जिक्र हम करें कि आज की शब ज़हूर जनाब रसूल खुदा की है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की है, तो हम कहते हैं कि जैसे रबीउल अव्वल है, ये पहली अल्लाह की रहमत की बहार नूर बनकर कायनात में जिस तरह नाजिल हुई है, तो परवरदिगार सदक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे इमामी ज़माना का भी इसी तरह जल्द अज जल्द ज़हूर हो जाए कि हम मुंतज़िर हैं उनके लिए। और मुंतज़िर होने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके इंतज़ार में उनसे तवस्सुल कायम करें, उनसे इस्तिग़ासा करें, उनको याद करें। हम शब को सोएं सलाम करें, सुबह उठकर हम सवाल करें, सब सलाम करें और तवस्सुल कायम करें, उनसे राब्ता के वो तमस्क जो है वो ज़रूरी है कि हमारा एक राब्ता जो है वो मौला से खत्म हो गया है। अब देखिए एक चीज मैं कहती हूँ, माजरत के साथ ये कहना चाहूंगी कि एक हिजबुल्लाह है, एक हिजबुल शैतान है। तो हमने जो ऐसे इमाम के ज़हूर की अलामात हैं कि औरतें मर्दों का लिबास पहनेंगी, मर्द औरतों का पहनेंगे, ताजिर जो है वो खाइन हो जाएंगे, सूद आम हो जाएगा, बदकारी आम हो जाएगी, झूठ आम हो जाएगा। तो हमने इन फरामीन की रोशनी में देखना है कि हम किस तरफ खड़े हैं, हम हिजबुल्लाह में शामिल हैं या हिजबुल शैतान में शामिल हैं। अगर वो अलामात जो है वो हमारे, देखिए नफ्स की मुखालफत जरूरी है, जिहाद भी नफ्स जरूरी है। हमने अपने अंदर देखना है कि हमारा नफ्स जो है क्या वो दुनिया की ख्वाहिशात का घर बन चुका है या हमारा नफ्स में नूरानियत है, वो नूरानियत मवद्दत की नूरानियत है, वो नूरानियत मौला की अताअत की नूरानियत है कि हमारा कलाम जो है वो आया नूर है या वो कलाम जो है वो दुनिया की मोहब्बत में या दुनियावी बातें हैं जो हमारी ज़बान पर है। और मौला फरमाते हैं आखिरी ज़माने में बातों में जो है गलीज़ जो गालियाँ हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इतने इंसान बदअमल हो जाएंगे कि ना ज़बान से भी गुनाह करेंगे, जाएंगे कदम उठाएंगे तो वो भी उनका गुनाह की तरफ होगा। अगर उनकी नीयतें होंगी तो वो भी खालिस अल्लाह के लिए नहीं होगी, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार बहरहाल जो है वो हमारी नीयत पर है। तो ये वो दौर आ चुका है कि हमने अपने अंदर झांकना है कि हमारी नीयत में खलूस है, आया हमारी नीयत रज़ाए खुदा के लिए है, रज़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए है, या हम अपने नफ्स को राजी कर रहे हैं, या हम लोगों को राजी कर रहे हैं, या हम दुनियादारी में गिरफ्तार हो रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत में। तो ये हमें आज अपने आप को जो है अपने नफ्स के आईने को देखना होगा, अपने किरदार को, कि बेलोस होकर आप फर्ज क्या जिक्र कर रहे हैं मौला का, बेलोस होकर करें, उसमें कोई दुनियावी मुनाफा, दुनियावी ख्वाहिश या दुनियावी कामयाबी उसका मकसद ना हो। अगर हम घर का काम करें, इवन हम अगर अपने बच्चों को भी प्यार कर रहे हैं तो ये सोचकर अपने बच्चों को प्यार करें कि ये हमारे पास अल्लाह की अमानत है, हमने तरबियत करनी है, हमने इन्हें शियाने हैदर करार में ताकि इनका शुमार हो, बेटियों के सर पर रिदा कायम रहे, उनकी आंखों में हया कायम रहे, उनकी तरबियत ऐसी करें कि वो घर से जब बाहर जाएं तो उनकी निगाहें झुकी हुई हों और उन्हें मालूम है कि हम कनीज़े बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम हैं। तो आज के दौर की जो सबसे बड़ी जरूरत है, हमने अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि रज़ाए इलाही के लिए, कि पानी पी रहे हैं, खड़े हुए हैं, ख्याल आ गया है, फौरन बैठ जाएं कि नहीं, मौला का हुक्म है, रसूल पाक का फरमाने के पानी को बैठ के हमने पीना है। गुफ्तगू कर रहे हैं तो गुफ्तगू में हमें एहसास रहे कि ना हमने
بلند آواز سے زیادہ گفتگو کرنی ہے کہ کانوں کو سماعت کو برا لگے، نہ ہم نے اس طرح گفتگو کرنی ہے جب ہم ہنسیں تو ہم یہ سوچیں کہ نہیں مولا کا فرمان ہے کہکا لگا کر نہیں ہنسنا۔ تو فرامین اور احکام جو ہے معصومین علیہ السلام کے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں چونکہ ہم منتظر ہیں، ہم حالت عبادت میں ہیں، ہم اپنے امام کا انتظار کریں، جیسے حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء تھے وہ اپنی امتوں کو بتاتے رہے کہ ایک نبی نے آنا ہے وہ خاتم الانبیاء ہوگا، اسی طرح ہمارے دور کی آخری حجت، جب بھی ہم کہتے ہیں آخری حجت تو ان سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ میں کہتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب رسول خدا کو جیسے احد پر ایک گروہ چھوڑ کر چلا گیا، مولائے کائنات جنگ صفین میں یا جتنی بھی خوارج کے ساتھ ہیں ان میں آپ بلاتے رہے، تو مخالف گروہ نے جب قرآن نیزوں پر بلند کر لیا تو لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، امام وقت کو چھوڑ گئے۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کس طرح آپ کو زخمی کیا گیا، کس طرح مولا حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں صدائے استغاثہ بلند کریں کہ حلمی ناصر ینصرنا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو کہتے ہیں خود کو کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ہمارے امام کی صدا آئے اور ایسا نہ ہو کہ ہم جواب نہ دے سکے، اس وقت ہم سمن بکمن عمین کہ گنگے ہو جائیں، بہرے ہو جائیں، اندھے ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ ہمارے اعمال کچھ دکھائی نہ دے ہمیں، کیونکہ وہ نور ہم ظلمت قدے میں ہیں۔ تو اس وقت کے لیے دعا کریں کہ پروردگار جب میرے امام کا ظہور ہو تو ہم پہلی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہمارا شمار امام زمانہ کے ناصرین میں ہو۔ بہت شکریہ خطیبہ صاحبہ، بہت شکریہ علامہ کیا کلام ہے۔ خانم آمنہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم ان سے آخری کلام لیتے ہیں۔ خانم آمنہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں۔ بس آپ اپنا ایک کلام سے ہمارے پروگرام کی اختتام کریں۔ سب سے پہلے آپ تمام کو میرا سلام، اور بعد سلام تمام کو آج کی ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اور بس ایک کلام میں آپ تمام کی ایک نعت پیش کر رہی ہوں، آپ تمام کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کے ایک دو بند میں آپ تمام کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و محمد عجل فرج دیے جلاؤ مکان سجاؤ، رسول کونین آ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان جلاؤ مکان سجاؤ، رسول کونین آ رہے ہیں، نبی کی آمد راستوں پر فرشتے پلکیں بچھا رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ جلاؤ مکان سجاؤ، رسول کونین آ رہے ہیں، اور میرے نبی کی ہے وہ فضیلت، خدا نے رکھا نا ان کا سایہ، خدا نے رکھا نا ان کا سایہ، یہ کون سے بے وقوف ہیں جو نبی کا خاکہ بنا رہے ہیں، یہ کون سے بے وقوف ہیں جو نبی کا خاکہ بنا رہے ہیں۔ اور بطور خاص یہ شعر کہ وہ دیکھو جبریل کر رہے ہیں خوشی سے اعلان فتح خیبر، خوشی سے اعلان فتح خیبر، ادھر علی مسکرا رہے ہیں، ادھر نبی مسکرا رہے ہیں۔ بطور خاص یہ شعر کہ قسم خدا کی بروز محشر
خود اپنا چہرہ. آج جو نبی کرام کی فضیلتوں کو چھپاتے ہیں یہ شعر ان کے لیے ہے. بہرحال بہت خوبصورت شعر کہ قسم خدا کی بروز محشر خود اپنا چہرہ چھپائیں گے وہ جو آج دنیا میں مصطفیٰ کی فضیلتوں کو چھپا رہے ہیں. سبحان اور اللہ. بے سلام شک. سلام سلام قمر کی معرفت پر غدیر ذہنوں پہ چھا رہا ہے. غدیر ذہنوں پہ چھا رہا ہے. نبی کی محفل سجی ہوئی ہے. علی کا نعرہ لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. حیدری یا علی یا علی. نبی کی محفل سجی ہوئی ہے. علی سبحان کا اللہ. نعرہ لگا رہے ہیں. اور یہ کیسی الفت یہ کیسی چاہت یہ کیسا دعویٰ صحابیت کا. یہ کیسا دعویٰ صحابیت کا. وہ جا رہے ہیں پہاڑیوں پر رسول جن کو بلا رہے ہیں. یقیناً آج اس دو صادقین کے جشن میں دو ملک کے ذاکرین نوح خاں ہمارے ساتھ موجود تھے. بین الاقوامی شہرت یافتہ شہباز اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے. خود زرغام بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور خطیبہ جو ہے شادی صاحب ان کا تعلق ملتان کی سرزمین سے ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھی. میں ذاکرہ سائرہ آپ بھی ٹائم ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سب کی بے حد ممنون اور مشکور ہوں. اور خصوصاً قاری حافظ صاحب جو کہ خاص طور پر انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ پروگرام کی ابتدا جو ہے وہ کرت سے کرنی ہے. ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ بہت ارجنٹ میں ان سے میں نے کہا اور وہ پروگرام کا حصہ بنے. آپ تمام تر جو ذاکرین ہیں ان کو میں کیا بلکہ بی بی صلاح دیں گی کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے. اور پوری دنیا میں آج جہاں جشن من رہا ہے تمام ملک کے لوگ جمع ہو کر اس جشن میں شامل ہو گئے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام سائرہ.